اچھا بچوں کے اندر خودداری پیدا ہم نہیں کرتے، خودداری نہیں پیدا کرتے، شجاعت جس کو بہادری کہتے ہیں یہ ہم پیدا نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا نام ہے۔ ایک مرتبہ نا بچے میدان میں کھیل رہے تھے، میں چھوٹے بچوں کی بات بتا رہا ہوں، بڑے تو پھر بڑے تھے، تو یہ میدان میں کھیل رہے تھے، حضرت فاروق اعظم کا گزر ہوا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان یفر من ذل عمر، دنیا کو شیطان گمراہ کرتا ہے، میرے نبی کا یہ واحد عمر ہے جس کو دیکھ کر شیطان بھی ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جب یہ ان کو دیکھا نا بچوں نے، مدینے کے بچوں نے فاروق اعظم کو آتا دیکھا تو بچے سارے کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، مسجد کا استاد ہو، مدرسے کا استاد ہو یا سکول ٹیچر ہو، بچے حیا کرتے ہیں یا تو کھیل چھوڑ دیتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو سارے بچوں نے کھیل چھوڑ دیا، ایک بچہ تھا جو میدان میں کھڑا رہا۔ فاروق اعظم ہے تو اپنی سواری روک لی، کچھ بچے ادھر بھاگ گئے، کچھ بچے ادھر بھاگ گئے، اور ایک بچہ کھڑا ہے۔ تو آپ جرت مند تھے، سواری روک دی۔ امیر المومنین نے اس بچے کو قریب کیا، فرمایا کہ سارے بھاگ گئے ہیں، آپ نہیں بھاگے؟ اچھا کوئی تربیت کرنے والا ہو نا، تربیت کرنے والا، پھر مزہ آتا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جن کی تربیت نہیں ہوتی تو دنا کہتے ہیں ان کا یتیم ہونا بہتر ہے، کہ ماں باپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم درہم چھوڑ جاتے ہیں، دولت چھوڑ جاتے ہیں، کاروبار اور مکان چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، یقین جانیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جنہوں نے صرف دولت چھوڑی ہے نا اولاد کے لیے، ان کی اولاد بھیک مانگتی نظر آئی ہے، اور جنہوں نے دینی تربیت کی ہے آج بھی ان کا نام روشن ہے، آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ دولت چھوڑ کر اور مکان چھوڑ کر، پراپرٹی چھوڑ کر، بینک بیلنس چھوڑ کر نہ جائیں، اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں تاکہ آپ کا جنازہ خود آپ کا بیٹا پڑھائے۔ مزہ تو تب ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا ہوتے ہیں؟ مجھے کوئی سوال کا جواب دے۔ حضرت علی پاک اور ان کے جو شہزادے تھے حسن حسین، جن کو نبی پاک نے جنت کے سردار قرار دیا ہے۔ اچھا مولا علی جن کے بارے حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہاں پڑھایا اور مولا علی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ مولا علی کا جنازہ آپ کے بیٹے امام حسن نے پڑھایا ہے۔ بچے کو مولوی بنایا۔ مولوی کون ہوتا؟ آج پڑھانا تو دور کی بات ہے، بیٹے کو تو غسل دینا نہیں آتا، بیٹے کو تو کلمہ نہیں آتا۔ بڑے ہم نکاح پڑھتے ہیں، یقین جانے ٹائی لگی ہوئی ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہے آدمی نے، پتہ چلتا ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھتا ہے الہ الہ الا اللہ، دکھتا ہے دل، اس وقت پریشانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا 30 سال کا نوجوان شادی والا دن ہے، اس کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ لا الہ کی بجائے الہ الہ پڑھتا ہے، اس نے خاک آپ کی جنازہ پڑھنی ہے، آپ کو اس نے غسل دینا ہے، اس نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ ہم نے ذہن کی تلاشی نہیں لی، ہم نے بچوں کا خیال نہیں رکھا، ہم نے سکول کا ہوم ورک اس کو ترجیح۔ کیا ہم سکول کے لیے پیسے نہیں بھرتے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے جو سب سے مہنگا سکول ہو، فیس چاہے جتنی زیادہ ہو، ہم بچے کو وہاں داخل کرواتے ہیں جتنی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار اس کا بچہ جو ہے مہنگے سکول میں پڑھ رہا ہے۔ آپ کسی عالم دین کو یا کسی قاری کو اتنے پیسے دیتے ہیں کہ آپ میرے بچوں کی تربیت کریں، ان کو کچھ سکھا دیں، ادھر 6000 ہے ادھر 300 ہے، دین کی قدر ہم نے یہی کی ہے۔ پھر بچوں نے کیا کرنا ہے؟ آگے ہونا کیا ہے؟ سکول بھی پڑھانا ہے اور ٹیوشن بھی مہنگی رکھنی ہے، اور حافظ صاحب کو سال کے بعد ایک سوٹ دینا ہے، وہ بھی 600 روپے والا۔ آپ کو چاہیے تھا
آپ اس کی ایسی تربیت کرتے جس نے قرآن پڑھانا تھا, جس نے حدیث سکھانی تھی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ناراض نہ, میں سچی بات کر رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے پوچھا بیٹا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ سارے تو بھاگ گئے ہیں, خودداری کی بات بتا رہا ہوں, تربیت ہو. پھر جملہ سنیے, کہنے لگے میں کیوں بھاگتا, میرا کوئی جرم ہے؟ آپ بولے نہیں یار. چھوٹے بچے نے فاروق اعظم کو کہا ہے جس سے شیطان ڈرتا ہے, کہتا وہ تو بھاگ گئے ہیں, ان کا مجھے نہیں پتا, لیکن آپ مجھے بتائیں میں کیوں بھاگ جاتا, میں نے کوئی جرم کیا ہے, میری کوئی غلطی ہے؟ فاروق اعظم سواری سے نیچے اترے, سینے سے لگا لیا, سینے سے لگایا, فرمایا بیٹا تیری بات نے مجھے مول لیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت خود بھی فرماتے تھے اور محبت بھی فرماتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کے کانوں میں جا کے اذان دیتے تھے. حالانکہ روایت میں آتا ہے حضور نے کبھی مسجد میں اذان نہیں دی, ساری زندگی آپ نے مسجد میں اذان نہیں دی. پوچھا گیا کہ محدثین سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے اذان دی؟ حالانکہ حضور تو فرماتے ہیں جس نے 7 سال تک اللہ کی رضا کے لیے اذان دی, اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے. 7 سال تک اللہ کی رضا. پھر حضور حکم تو دیتے ہیں, آپ خود اذان کیوں نہیں دیتے رہے؟ تو محدثین نے فرمایا بات یہ ہے, کوئی عام آدمی اذان دے تو جملے آتے ہیں حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, فلاح کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. اگر کوئی نہ آئے تو کافر نہیں ہوتا. مثلا میں کسی کو بلاتا ہوں کہ نماز کی طرف آؤ, اگر کوئی نہیں آتا گنہگار ہوتا ہے, کافر نہیں ہوتا. اگر نبی کسی کو بلائے اور وہ نہ آئے تو کافر ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. نبی بلائے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ, فوراً حاضر ہو جاؤ. ہاں ایک غزوے کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی, وہاں صحابہ کا جرمٹ تھا تو انہوں نے نماز, لیکن حضور نے بچوں کے کانوں میں اذان پڑھی ہے. امام حسین کے کان میں اذان میرے محبوب نے پڑھی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذان پڑھی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں پہ پردہ خود ڈالا ہے. ہماری اولاد گھر میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ کس کردار کی مالک ہے. بعض اوقات نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. سکول جائیں, کبھی کبھی ان کے اساتذہ سے پوچھیں میرے بچے ٹھیک ہیں, بد اخلاق تو نہیں ہیں, بے ادبی تو نہیں کرتے. کبھی مسجد میں چکر لگائیں کہ میرا بیٹا ٹھیک پڑھتا ہے, حافظ بن جائے گا, عقل ٹھیک ہے اس کی, تنگ تو نہیں کرتا. جو 10 سال پتہ ہی نہ کرے, جیسے ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے, اپنی روزی کی فکر میں ہے, کام جاری ہے, ٹھیک ہے, کمانا آپ کی ذمہ داری ہے, کھلانا, لباس. بچوں کو تو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہوتی, کھانے کا طریقہ نہیں ہے, پینے کا ڈھنگ نہیں ہے. شادیوں میں دیکھ لیں, تربیت کریں بچوں کی, ان کو پتہ ہو